اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے لن تنالو کا صفحہ نمبر 140۔ آج انشاءاللہ صفحہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 141 141۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، وہ نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک ساتھ فرماتا ہے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ تو پلٹے اللہ کے احسان اور فضل سے کہ انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، اور اللہ کی خوشی پر چلے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ وہ تو شیطان ہی ہے کہ اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا۔ اور اے محبوب، تم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر پر دوڑتے ہیں، وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑیں گے، اللہ چاہتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرۃ ولہم عذاب عظیم، کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم۔ وہ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر مول لیا، اللہ کا کچھ نہ بگاڑیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شان نزول، جنگ احد سے واپس ہوتے ہوئے ابو سفیان نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکار کر کہہ دیا تھا کہ اگلے سال ہماری آپ کی مقام بدر میں جنگ ہوگی۔ وہ ابو سفیان جو ایک مکہ شریف کا وہ تھا نا، کافر منافق، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز دے کے بولا تھا کہ اگلے سال بدر میں ہماری اور آپ کا جنگ ہوگی۔ حضور نے ان کے جواب میں فرمایا انشاءاللہ۔ اس لیے ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس میں انشاءاللہ ضرور لگانا چاہیے۔ ہاں انشاءاللہ، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا۔ جب وہ وقت آیا اور ابو سفیان اہل مکہ کو لے کر جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو اللہ تعالی نے ان کے دل میں خوف ڈالا۔ جب وہ دن آ گیا قریب اور وہ چلا جنگ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں خوف ڈال دیا۔ ہاں، اور انہوں نے واپس ہو جانے کا ارادہ کیا، پھر وہاں سے واپس ہونے کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر ابو سفیان کی نعیم بن مسعود اشجعی سے ملاقات ہوئی۔ یہ ایک مدینے کا کوئی شخص تھا، وہ حج کے لیے آیا، عمرہ کے لیے آیا، جو عمرہ کرنے آیا تھا
ابو سفیان نے اس سے کہا کہ اے نعیم، اس زمانے میں میری لڑائی مقام بدر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے ہو چکی، اور اس وقت مجھے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں جنگ میں نہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں خوف ڈال دیا تھا، واپس جاؤں تو مدینہ جا اور تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو میدان جنگ میں جانے سے روک دے۔ اس نے کیا بولا کہ وہاں جاؤ اور کیسا بھی کر کے وہاں مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کے بول دو اور یہاں جنگ میں آنے سے مسلمانوں کو روک دے۔ اس کے عوض میں تجھ کو 10 اونٹ دوں گا، مطلب یہ کام اگر وہ کرے گا تو اس کو 10 اونٹ دے گا انعام میں۔ نعیم نے مدینہ پہنچ کر دیکھا کہ مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، ان سے کہنے لگا کہ تم جنگ کے لیے نہ جانا چاہتے ہو، اہل مکہ نے تمہارے لیے بڑے لشکر جمع کیے ہیں۔ وہ آ کے یہاں مسلمانوں کو بھڑکانے لگا کہ مت جانا، وہاں تمہارے لیے بہت بڑے لشکر کا انتظام کیے وہ لوگ جمع کیے ہیں، خدا کی قسم تم میں سے ایک بھی پھر کر نہ آئے گا، مطلب اگر وہاں جاؤ گے جنگ میں تو ایک بھی لوٹ کر واپس نہیں آؤ گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں ضرور جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں ضرور جاؤں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ پہ ہی بھروسہ تھا نا۔ میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہو، بس حضور 70 سواروں کو ہمراہ لے کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے۔ کون سی دعا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے اپنے ساتھ 70 سواروں کو ہمراہ لے کے چل دیے، روانہ ہوئے۔ بدر میں پہنچے، وہاں 8 سب قیام کیا، 8 دن وہاں رہے۔ مال تجارت ساتھ تھا، تجارت بھی کرنے کی غرض سے بھی گئے تھے اور جنگ کے بھی غرض سے گئے تھے۔ تجارت ساتھ تھا، اس کو فروخت کیا، خوب نفع ہوا اور سالم غانم مدینہ طیبہ واپس ہوئے۔ سبحان اللہ۔ وہاں گئے، 8 دن رہے، اپنا مال فروخت کیا اور بہت سارا نفع بھی پائے، مال غنی بھی ہوئے۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ واپس ہوئے۔ جنگ نہیں ہوئی، چونکہ ابو سفیان اور اہل مکہ خوف زدہ ہو کر مکہ شریف کو واپس ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا تھا تو وہ لوگ پھر سے واپس ہو گئے مکہ شریف۔ اس واقعہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، بمن و عافیت، منافع تجارت حاصل کر کے اور دشمن کے مقابلے کے لیے جرات سے نکلے اور جہاد کا ثواب پایا۔ سبحان اللہ۔ ان کے لیے جہاد کے نیت سے نکلے تھے اور مطلب تجارت کی نیت سے نکلے اور جہاد کا ثواب بھی ان کو عطا کی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ویسے تجارت بھی کر لیے اور جہاد کے نیت سے، تجارت کے نیت سے نکلے تھے اور جہاد کے لیے جا رہے تھے، لڑائی کے لیے، مگر وہ آیا ہی نہیں ابو سفیان وہاں ڈر کی وجہ سے کہ اس نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آمادگی جہاد کی توفیق دی اور مشرکین کے دلوں کو خوف زدہ کر دیا
ان لوگوں کو دل میں خوف پیدا کر دیا، ڈر پیدا ہو گیا کہ وہ مقابلے کی ہمت نہ کر سکے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور راہ میں سے واپس ہو گئے، راہ میں آئے وہیں سے واپس ہو گئے۔ اور مسلمانوں کو مشرکین کی کثرت سے ڈراتا ہے، جیسا کہ نعیم بن مسعود اشجعی نے کیا۔ شیطان ہی رہتا ہے نا، شیطان ہی ڈراتا ہے مسلمانوں کو، یعنی منافقین و مشرکین جو شیطان کے دوست ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ شیطان کے دوست ہیں۔ منافقین ہو گئے، کافر ہو گئے، یہ سب انہی کے دوست ہیں، چالے چلتے ہیں، مکر کرتے ہیں لوگ۔ ان کا خوف نہ کرو، کیونکہ ایمان کا مقتضی ہی یہ ہے کہ بندے کو خدا کا خوف ہو، بندے کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا خوف ہو، باقی کسی کا خوف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کبھی تمہارے کو شکست نہیں دلائے گا، ہمیشہ ہی تم جیت رہو گے ہر چیز میں۔ اس لیے اللہ پر ایک دم فل بھروسہ، ایک دم فل توکل رکھو، خواہ وہ کفار قریش ہوں یا منافقین یا رواسائے یہود یا مرتدین، وہ آپ کے مقابلے کے لیے کتنے ہی لشکر جمع کریں کامیاب نہ ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر تمہیں صرف خدا پہ ہی بھروسہ رہے گا، خدا کا ہی خوف تمہارے دل میں رہے گا، تو یہ سب چاہے منافقین آ جائیں، چاہے کفار قریش ہوں یا یہودی ہوں یا جو مرتدین ہیں، یہ سب مل کے بھی آ جائیں تو بھی کتنا بھی لشکر جمع کر لیں، پھر بھی یہ تم پر کامیاب نہ ہوں گے۔ اس میں قدریہ و معتزلہ کا رد ہے، قدریہ و معتزلہ کا رد ہے، اور آیت دلیل ہے اس پر کہ یہ خیر و سربا ارادہ الہی ہے، اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرے وہ پورا کر دیتا ہے۔ اس لیے ارادہ الہی اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ پہ ہی بھروسہ رکھو، باقی اللہ سے ڈرو، باقی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ پوری دنیا سے ڈرتا ہے۔ یعنی منافقین جو کلمہ ایمان پڑھنے کے بعد کافر ہوئے، جو پہلے کلمہ پڑھے ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، یا وہ لوگ جو باوجود ایمان پر قادر ہونے کے کافر ہی رہے، وہ تو ایسے منافقین جو کلمہ پڑھے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں مگر وہ کافر ہی رہے اور ایمان نہ لائے، اندر کے دل سے تو وہ ایمان لائے نہیں، زبانی اوپر سے صرف بول دیتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے صفحہ نمبر 142۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی، گستاخی، بے ادبی ہو، اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو پندگانہ باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہ کبائر، گناہ صغائر معاف عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اسلام کا سچا بندہ بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا سچا بندہ بنا لے۔ یا اللہ ہم سب کو دین و سنیت پہ قائم دائم رکھ۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ خیر بھی لیبان عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔
سبحانک ذی العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔